انسان کو لگتا ہے کہ وہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی شخصیت دوبارہ تشکیل پا رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہر درد اپنے اندر کوئی حکمت، کوئی سبق یا کوئی تبدیلی چھپائے ہوتا ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص ہوتا ہے اور دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ رائے گاہ نہیں جاتی دل پہ جو گزرتی ہے، رائے گاہ نہیں جاتی دل پہ جو گزرتی ہے، آدمی بکھرتا ہے زندگی سنورتی ہے۔ یہ شعر اپنے اندر درد، تزکیہ اور انسانی ترقی کا ایک گہرا فلسفہ سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ دو مصروں میں پوری زندگی کا ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے۔ رائے گاہ یعنی ضائع ہو جانا یا بیکار ہونا، دل پہ گزرنا یعنی دکھ یا تکلیف کا ہونا، بکھرنا یعنی انسان کا ٹوٹ جانا، اپنی پرانی شکل کھو دینا، اور سنورنا یعنی بہتر ہو جانا، نکھر جانا اور مستحکم ہو جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کے دل پر جو مصیبتیں اور تکلیفیں گزرتی ہے وہ کبھی بیکار نہیں جاتی۔ ان تکلیفوں کے نتیجے میں انسان ٹوٹ ضرور جاتا ہے، لیکن اسی ٹوٹنے کے بعد اس کی زندگی ایک نئے انداز سے سنور جاتی ہے۔ یعنی درد صرف تکلیف نہیں دیتا، اگر صحیح انداز سے جھیلا جائے تو وہ انسان کو نیا بنا دیتا ہے۔ پہلا مصرع ایک دعویٰ کرتا ہے، رائے گاہ نہیں جاتی دل پہ جو گزرتی ہے، یعنی ہر درد اپنے اندر کوئی حکمت، کوئی سبق یا کوئی تبدیلی چھپائے ہوتا ہے۔ دوسرا مصرع اس دعوے کی وضاحت کرتا ہے، آدمی بکھرتا ہے زندگی سنورتی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ پیراڈاکس پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی شخصیت دوبارہ تشکیل پا رہی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص ہوتا ہے، ہیرا دباؤ سے بنتا ہے اور بیج مٹی میں دفن ہو کر درخت بنتا ہے۔ اس شعر کا پیراڈاکس کیا ہے؟ آدمی بکھرتا ہے، زندگی سنورتی ہے۔ اس کے اندر ایک ظاہری تضاد نظر آتا ہے۔ باہر سے دونوں باتیں متضاد لگتی ہیں، مگر اصل میں ایک ہی عمل کے دو پہلو ہے۔ اس کا استعارہ بکھرنا ہے، صرف جذباتی ٹوٹنا نہیں، بلکہ ایگو کا ٹوٹنا، غلط تصورات کا ٹوٹنا، خواہشات کا ٹوٹنا، پرانی شخصیت کا بکھرنا۔ ایک مصرعے میں نقصان، دوسرے میں فائدہ، یہ اس کی حسن تقسیم ہے۔ یہ توازن شعر کو یادگار بنا دیتا ہے۔ یہ شعر ایک یونیورسل پرنسپل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہر ترقی سے پہلے انسٹیبلٹی، انسرٹینٹی، ڈسکمفرٹ آتی ہے۔ پرانی عمارت گرائے بغیر نئی عمارت نہیں بنتی، پرانا میں ٹوٹے بغیر نیا میں پیدا نہیں ہوتا۔ ماڈرن سائیکولوجی میں اس سے ملتا جلتا ایک مفہوم ہے جسے کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ، یعنی کچھ لوگ بڑے صدموں کے بعد زیادہ میچور ہو جاتے ہیں، زیادہ شکر گزار بنتے ہیں، رشتوں کی قدر کرتے ہیں، اپنے خالق اور مقصد زندگی کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر شخص کے ساتھ خود بخود نہیں ہوتا، لیکن ممکن ہے۔ اس شعر کا بنیادی مفہوم اسلامی تعلیمات کے قریب ہے، اگر اسے مطلق دعویٰ نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلا ہے، اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہاں ایک ضروری بات سمجھنی چاہیے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر تکلیف دنیا میں ہی بہتری کی صورت اختیار کرے گی، کبھی اس کا اجر آخرت میں بھی ملتا ہے، کبھی دنیا میں حکمت بعد میں سمجھ آتی ہے، اور کبھی انسان کو وہ حکمت اس زندگی میں نظر ہی نہیں آتی۔ اس لیے شعر کا پیغام ایک ادبی مبالغہ ہے، نہ کہ عقیدے کا اصول۔ اس شعر سے ہم سیکھتے ہیں، ہر درد بے مقصد نہیں ہوتا، تکلیف انسان کی اصلی شخصیت کو سامنے لاتی ہے، مشکل وقت اکثر تربیت کا وقت ہوتا ہے، ٹوٹنا ہمیشہ ختم ہو جانا نہیں ہوتا۔ اگر صبر، توکل اور درست سوچ ہو تو مصیبت ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس شعر کی سب سے بڑی قوت اس کا پیراڈاکس ہے، بکھرنا اور سنورنا ایک ہی تجربے کے دو پہلو بن کر ابھرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شعر دل کو چھو لیتا ہے، لیکن اگر اسے فلسفی یا دینی قانون کے طور پر پیش کیا جائے تو احتیاط ضروری ہے۔ ہر شخص کا درد اسے بہتر نہیں بناتا،
کچھ لوگ تکلیف کے بعد مزید ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیم اس مقام پر یہ بتاتی ہے کہ صبر، توکل، دعا اور اللہ کی رہنمائی وہ عناصر ہے جو مصیبت کو تربیت اور اجر کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یعنی صرف درد نہیں بلکہ درد کا جواب انسان کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ اسی نقطے کی وجہ سے یہ شعر ادب کے اعتبار سے نہایت دل نواز ہے، جبکہ اسلامی نظریے سے اسے ایک عمدہ ادبی حکمت سمجھا جانا چاہیے، نہ کہ ہر صورت میں لازم و واقع ہونے والا اصول۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے سخت اور کٹھن حالات کے اندر ثابت قدم رہنے والا بنائے، اور اس کے یقین کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ، اس کے تعلق کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعری کے ذریعے زندگی کے حقائق اور اس سے ماخوذ ہونے والے دنیاوی اور دینی اسباق کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نور المعارف چینل کو سبسکرائب کر کے اس خیر کے کام کا حصہ بنیں۔